السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شان حبیب کبریا علیہ التحیۃ والثناء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 17ویں قسط ہم آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہیں، اور ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیگانوں سے حسن سلوک کے متعلق روایت پیش کی تھی۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید روایات پیش خدمت ہیں۔ سماعت فرمائیں کہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں ایک سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھا۔ ہم رات بھر سفر کرتے رہے، اور جب صبح ہونے کی تھی تو ہم نے پڑاؤ کیا۔ نیند ہم پر غالب آ گئی اور ہم محو خواب رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں ہم میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھلی۔ ہمارا معمول یہ تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک نہیں بیدار کرتے تھے جب تک کہ آپ خود بیدار نہ ہو جاتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر بلند آواز سے تکبیر کہنے لگے حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اٹھایا اور دیکھا کہ سورج طلوع ہو گیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں لے کر ساتھ چلتے رہے۔ جب سورج سفید ہو گیا تو آپ نے قیام کیا اور ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ ہم میں سے ایک شخص الگ ہو گیا اور اس نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اس شخص سے پوچھا کہ اس نے جماعت کے ساتھ نماز کیوں ادا نہیں کی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنابت لاحق ہو گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ اس نے مٹی سے تیمم کیا اور نماز ادا کی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک جماعت کے ہمراہ پانی کی تلاش میں آگے بھیج دیا۔ ہمارا شدت پیاس سے برا حال تھا۔ ہم چل رہے تھے کہ ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اونٹنی پر سوار تھی، اور اس نے اپنے پاؤں دو مشکوں کے درمیان لٹکا رکھے تھے۔ ہم نے اس سے پوچھا تمہارے ڈیرے اور پانی کے درمیان کتنی مسافت ہے؟ اس نے جواب دیا 1 دن رات کی۔ ہم نے کہا تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اس نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ ہم نے اسے اپنے متعلق از خود کوئی فیصلہ کرنے کا موقع نہ دیا اور اسے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوالات کیے تو اس نے آپ کو بھی وہی باتیں بتائیں جو اس نے ہمیں بتائی تھیں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ وہ یتیم بچوں کی ماں ہے اور اس کے یتیم بچے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کو بٹھانے کا حکم دیا۔ اونٹنی بٹھا دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں مشکوں کے بالائی دہانوں میں آب دہن ڈالا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اونٹنی کو اٹھا دیا۔ ہم نے پانی پیا۔ ہم 40 آدمی تھے جو سخت پیاسے تھے۔ ہم نے سیر ہو کر پانی پیا اور ہمارے پاس جتنے برتن یا مشکیں تھیں ان کو ہم نے پانی سے بھر لیا۔ ہم نے اپنے جنوبی ساتھی کو غسل بھی کرایا، البتہ ہم نے اونٹوں کو پانی نہیں پلایا، اس کے باوجود اس کی مشکیں پانی سے لبالب بھری ہوئی تھیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے لے آؤ۔ ہم نے اس کے لیے طعام کے ٹکڑے اور کھجوریں جمع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تھیلی بھر کر دی اور فرمایا یہ تھیلی لے جاؤ اور اپنے اہل و عیال کو کھلاؤ، اور دیکھو ہم نے تمہارے پانی میں کوئی کمی نہیں کی۔ جب وہ عورت اپنے اہل خانہ میں پہنچی تو اس نے کہا میری ملاقات سب سے بڑے جادوگر کے ساتھ ہوئی ہے۔ وہ نبی ہیں جیسے ان کا اپنا خیال ہے اور ان کی یہ صفات ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ایک پوری جماعت کو ایک عورت کی وجہ سے ہدایت عطا فرمائی۔ اس عورت نے اسلام قبول کیا تو اس کی پوری جماعت مشرف بہ اسلام ہو گئی۔ یہ روایت صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 240 پر موجود ہے۔ اسی طرح حضرت ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ فتح یعنی فتح مکہ میں شرکت فرمائی۔ پھر فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی معیت میں روانہ ہوئے اور حنین کے مقام پر جنگ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین اور مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ عطا فرمائے، پھر 100 اونٹ دوبارہ عطا کیے اور پھر 100 اونٹ تیسری بار عطا فرمائے۔ ابن شہاب فرماتے ہیں مجھے سعید ابن مسیب نے بتایا کہ صفوان نے کہا خدا کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے مال عطا فرمایا تھا تو آپ میری نظر میں تمام انسانوں سے زیادہ ناپسندیدہ تھے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلسل عطا فرماتے رہے حتیٰ کہ آپ میرے لیے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب ہو گئے۔ صحیح مسلم جلد 2 صفحہ 254 پر یہ روایت موجود ہے۔ سابقہ میں ہم نے غیر مسلموں اور بیگانوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی چند مثالیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن ابی جیسے کھلے دشمن کی موت کے وقت اس کے لیے جس ہمدردی کا اظہار کیا تھا، اور ثمامہ بن اسال کو جس حسین رویے کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کا اسیر بنایا تھا، اس کا ذکر گزشتہ باب میں ہو چکا ہے۔ اس قسم کے واقعات کو یکجا کر کے جب انسان ان کا بغور جائزہ لیتا ہے اور ان واقعات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس وسیع النظر اور وسیع النظری، بلند نگاہی، للہیت، لاغرضی اور مخلوق خدا کے لیے ہمدردی کا اظہار ہو رہا ہے، اس کا موازنہ تاریخ انسانی کے دیگر عظیم کرداروں سے کرتا ہے، تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ خدا کا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر، لیکن وہ یقیناً ایک بھی مثل بشر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ آگے ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلہ رحمی کے متعلق احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔